اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے پیارے محبوب، یہ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بھائیوں کا قصہ، اور بھائی متحد ہو گئے اس کو قتل کرنے پر، اور وہاں سے بازار پہنچا، وہاں بک گیا، وہاں پر پھر جیل میں گیا اور پھر بادشاہ بنا، تو اس وقت آپ مصر میں موجود نہیں تھے۔ تو یہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی خبریں، شعیب علیہ السلام کی خبریں، قوم عاد اور قوم سمود، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ جو کہانیاں قصے ذکر کرتے ہیں یہ ہم وحی کرتے ہیں آپ کو۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب وہ دو پیچ کھیل رہے تھے، اس وقت جب اکٹھے ہوئے تھے، وما کنت لدیہم، آپ اس وقت موجود ان کے سامنے نہیں تھے۔ وما اکثر الناس بمؤمنین، اور لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں، یقین کرنے والے آپ کی بات پر۔ وہ پھر بھی کہیں گے یہ کوئی جادوگر ہے، اس کو کوئی سکھاتا ہے، پھر ہمیں اس کا کوئی استاد ہے، یا یہ کوئی بڑا شاعر ہے۔ تو ولو حرصت، اگرچہ آپ بہت دل چاہتا ہے کہ یہ سارے لوگ کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائیں۔ اچھا، اگر کوئی مالی فائدہ ہو رہا ہو تو پھر بھی چلو بات سمجھ آتی ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ تو یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے۔ تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے پیارے محبوب، آپ اس پر کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو وحی ہے، یہ تمام جہانوں عالم کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اچھا، اس بات کو رکھو ایک سائڈ پہ۔ اگر فرض کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو یہ جہاں سے گزرتے ہیں، سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے، تو راستے میں یہ بڑی بڑی نشانیاں یہ لوگ نہیں دیکھتے، قوم عاد اور قوم سمود کی، کہ کتنے طاقتور اقوام وہ بھی اللہ کی نافرمانی کے زد میں جب آئے اور اللہ کی نافرمانی کی تو عذاب ان کے اوپر آیا، اور وہ صفحاسی سے کیا ہو گئے؟ مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ تو ان سے یہ لوگ کیوں نصیحت نہیں پکڑتے، بلکہ یہاں سے جب گزرتے ہیں نا، معرضون تو اعراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، یمرون علیہا، یہ لوگ گزرتے ہیں اس کے اوپر، وہم عنہا معرضون، اور اس کو دیکھ کر اعراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، فرعون کا وہ پڑا ہوا ہے نا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم عبرت پکڑ لیں، ہم جا کے تصویریں ساتھ اتاریں گے اور ایک کھیل کود اور مذاق بنا لیا۔ یا جس طرح خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، روضہ شریف ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر جا کر اللہ کو یاد کریں۔ کس کو یاد کریں؟ اللہ کو یاد کریں۔ تو لوگوں نے مسجدوں کے صحنوں میں ناچنا شروع کر دیا اور ویڈیو بنانی شروع کر دی کہ وہاں پر کیا کریں؟ ڈول باجے ہو۔ تو معرضون اعراض کرنے والے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اکثر لوگ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اس بات کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھو۔ حج پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لبیک لا شریک لک، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ہم حاضر ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہ ذات میں نہ صفات میں، کسی چیز میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔
جب مشرک آتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی یہی کہتے تھے لبیک لا شریک لک. تو آگے پھر اپنے وہ خداؤں کا تذکرہ کرتے تھے. تو جب یہاں جملہ کہتے تھے نا لبیک لا شریک لک لبیک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً فرماتے رک جاؤ یہاں پر، آگے کچھ نہ کہو، آگے کچھ نہ کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے پیارے محبوب فرما دیجئے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شرک، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے تھے تو کیا کہتے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ شرک بہت عظیم گناہ ہے۔ اور ہم نے کیا کر دیا؟ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن ایسے غلیظ الفاظ اور ایسے چیزیں کاغذوں پہ لکھ کر گلوں میں ڈالیں گے کہ وہ شرک سے بھی آگے کئی بدتر ہے۔ اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کس کس کے نام لکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں کہتے یا اللہ ہمارا یہ کام بنا دے، ہاں ہمارا یہ مصیبت ختم کر دے، یہ بیماری ختم کر دے، تو ہم کہیں گے وہ فلاں یہ پتہ نہیں عجیب نام لکھے ہوتے، وہ ایسے لکھے ہوتے نا بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ آپ کسی کوئی تعویذ آپ لوگوں کو مل جائے نا، آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، تو وہ کیوں ایسے لکھتے ہیں؟ وہ ساری شرکی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ ہاں دم اگر ایسا ہو جیسے الحمد ہے، ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے، لیکن وہ دم میں بھی ایسی باتیں فلا 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 بوس ابدال پتنی کیا نام کے اللہ کا نام اس میں نہیں آتا۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ عجیب الفاظ اور یا وہ، تو یہ پھر ان دم والوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، ان تعویذ والوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرے۔ اور اگر 100 بندے ایسے ہیں نا تو 2% ٹھیک ہوں گے اور 98% وہ ایک کاروبار اور کمپنی کھولی ہوئی ہے، دکان کھولی ہوئی ہے اور لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے 95% خواتین کو لوٹ وہ جاتی ہے۔ مردوں کو اتنے مسئلے نہیں ہوتے جتنے خواتین کو ہوتے۔ اس پورے علاقے میں ہمیں نہیں پتا کہ بکر منڈی میں تعویذگر کون ہے، لیکن اگر کسی بھی خاتون سے پوچھو گے نا وہ کہے گا وہ فلاں کونے میں بابا جی بیٹھا ہوا، وہ اس چیز کا ماہر ہے۔ تو اپنے خواتین کو بھی ان چیزوں سے بچاؤ، اگر خود اس چیز میں ملوث ہو تو خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، قرآن کی تلاوت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، کوئی جنات وغیرہ نہیں چڑھیں گے۔ اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن مجید نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، درود شریف نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، گالیاں نکالتا رہتا ہے، ہر وقت گندا رہتا ہے اور جنابت کے حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جنات ہی چڑھیں گے اور کون ہوگا؟ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے گھروں کو پاک رکھے، اور کوئی بھی جنات ہو شیاطین ہو وہ پھر ہمارے قریب نہیں آ سکیں گے۔ ایک بات اور، مردان کا ایک علاقہ ہے شیرگڑھ، وہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے اور اس کا ایک مفتی صاحب نام تو میں بھول گیا ہوں، بہت پیاری باتیں کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئے گا وہ تو پشتوں میں کرتے ہیں، لیکن وہ اس کا ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اردو میں۔ آپ کو کہتے ہیں کہ نکاح کو اپناؤ، زنا سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچاؤ۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، اور قرآن مجید میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک کی اجازت ہے کہ نکاح کو عام کرو اور زنا سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچاؤ۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، مہر کے پیسے نہیں تھے، مہر ادا کرنے کے لیے 10 سال بکریاں چرائی، لیکن نکاح کے لیے، کس کے لیے؟ نکاح کے لیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے 10 سال قید کاٹی، کیوں کاٹی؟ کہ زنا سے بچ جائے۔ 10 سال قید کو منظور کیا لیکن زنا نہیں کیا۔ یوسف اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرانا وہ قبول کیا اور نکاح کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نکاح کرے، نکاح عام کرے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے پھر نکاح کریں گے، 40 سال ہو جاتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے، وہ خواتین بھی کوئی جاب ہوگی تو پھر نکاح کریں گے، وہ بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر مولیوں کے پاس آتے ہیں وہ رشتہ ڈھونڈے ہمارے لیے۔ تو جب
20 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو اس وقت نکاح رشتے آتے ہیں ٹکراتے، یہ بچہ یہ پاؤں پر کڑا نہیں ہے، تو وہ پاؤں پر بھی کڑے ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت ڈالیں گے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.